الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العلي العظيم۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ کرنا تم کبھی تشنا لبی کے شکوے، آج میں کھانے کا میں کھانا اٹھا لایا ہوں۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات میری باتوں کو اپنے اپنے قلب و جگر میں اتارنے اور جگہ دینے کی کوشش کریں گے۔ علم دین کے سلسلے میں آج جتنے مسلمان مرد اور عورتیں بے پرواہ ہیں، ان کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ ماں کی گود سے فراغت کے بعد بچے اور بچوں کا ایڈمیشن کسی اسلامی مکتب یا مدرسے کے بجائے سیدھے ہندی اسکول اور کالجوں میں کرا دیا جاتا ہے، اور وہاں مسلم بچے اور بچیاں اسلامی تہذیب سیکھنے کے بجائے بد تہذیبی سیکھتی ہے، کبھی نیم برہنہ ہو کر رقص کرتی ہے تو کبھی پارکوں میں لڑکوں کے ہمراہ سیر و تفریح کرتی ہے اور پکنک مناتی ہے، تو کبھی ٹی وی کے گندے چینلوں کے روبرو اپنا رخ بدل بدل کر دیکھتی ہے اور گندی گندی فلموں سے لطف اندوز ہوتی ہے، تو کبھی اپنے ٹیچروں کے اشارے پر لڑکوں کے دوش بدوش ہو کر چلتی ہے، اور بس یہی نہیں بلکہ فیشن میں اپنے بالوں کو ہیپی کر رکھتی ہے۔ ان میں بڑے اور چھوٹے کے مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس کا مکمل نتیجہ بعد میں چل کر یہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ اولاً تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو جاتی ہے، احکام خداوندی اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہو جاتی ہے۔ ان کے دل و دماغ میں رام، لکشمن، سیتا، رادھا، کالی میا اور راون کی کہانیاں بس رہتی ہے، جس کا خطرناک اور بھیانک انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلم لڑکیاں اسکول اور کالجوں میں ہندی انگلش پڑھ لینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے آزاد و بیزار ہو جاتی ہے، اسلامی احکام و مسائل سے ناواقف ہو جاتی ہے، انہیں اسلامی عبادات، خمسہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی جانکاری نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح وہ اپنی اولاد کی تربیت سے بے بہرا ہو جاتی ہے، والدین اور شوہر کی اطاعت سے باخبر ہو جاتی ہے، جس کا تباہ کن نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ دنیا میں ان لڑکیوں کو فلاح و بہبود مل پاتی ہے اور نہ ہی آخرت میں مل پائے گی۔ ملت اسلامیہ کے فرزندوں، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں شمع محفل نہیں بلکہ شمع خانہ ہے، کہ آپ اپنی لڑکیوں کو اسکول اور کالجوں میں اس لیے تعلیم دلواتے ہیں کہ آپ کی لڑکیاں حکومت کی باغ ڈور سنبھالے، کہ آپ کی لڑکیاں افسوں کی زینت بنے، کہ آپ کی لڑکیاں برسر محفل رقص و سرور کرے، کہ آپ کی لڑکیاں نیتا اور ودھایکوں کی ہمراہ جلسے جلوس میں حاضر ہو، کہ آپ کی لڑکیاں کسی فلم کی اداکار بنے، کہ آپ کی لڑکیاں فلمیں، نغمے اور گانا گنگنائے اور قرآن مقدس کی تلاوت کو لغو و فضول بتلائے، کہ آپ کی لڑکیاں سینما گھروں کی سیٹوں پر اپنا نشیمن بنائے، کہ آپ کی لڑکیاں آپ کے سامنے اور غیروں کے سامنے، ہندو عیسائیوں کے سامنے، سکھ اور انگریزوں کے سامنے نیم برہنہ ہو کر، چوڑیاں پہن کر، اسکرٹ اور بلاوزل میں ملبوس ہو کر رقص و سرور کی محفل کو گرم کرے اور جسم کی نمائش کرے۔ پردہ، جس کو شریعت مطہرہ نے عورتوں پر فرض قرار دیا ہے، اس کو جیل سے تعبیر کرے۔ مسلمانوں، یہ حرص و طمع چھوڑ دے، یہ لالچ چھوڑ دے، انہیں ہرگز ہرگز ایسی آزادی مت دے کہ جہاں چاہے شوق سے جائے، جس سے چاہے لو اسٹوری کر کے فرار ہو جائے، جس سے چاہے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ہوٹلوں کی زینت بنے، فلم ہالوں کی دل دادہ ہو جائے، بے حیائی اور بے پردگی کو اپنا مقصد تخلیق سمجھے۔ خبردار مسلمانوں، تم سب سے میدان محشر میں ان تمام چیزوں سے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو دینی علم و فنون سے روشناس کیوں نہیں کرایا، تم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کیوں نہیں سکھایا، تم نے اپنے بچوں کو کلمہ نماز کیوں نہیں سکھایا، تم نے اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب و تمدن کیوں نہیں سکھایا، تم نے اپنے بچوں کو اسلام کا سپاہی کیوں نہیں بنایا۔
دوستو صحیح اور تحقیقی بات بتا رہا ہوں، اگر آج امت مسلمہ کے اکثر و بیشتر خواتین سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر مردوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر بوڑھوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر مالداروں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر زمینداروں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر ڈاکٹر اور ماسٹروں سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کو اول کلمہ یاد ہے، کہ آپ کو پہلا کلمہ یاد ہے، کہ آپ کو اسلام کا فرسٹ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ورڈ میننگ کے ساتھ یاد ہے، تو وہ جواب دے گے تم جان کر کیا کرو گے، تم کون ہو ہم سے پوچھ تاچھ کرنے والے، بھلا بتلائیے یہ بھی کوئی جواب ہے؟ مثل مشہور ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اگر کہیں کوئی گانا چل رہا ہو، کہیں کوئی فلم چل رہی ہو اور پوچھ لیا جائے اے فلاں ڈاکٹر کے بیٹے، اے فلاں ڈاکٹر کی بیٹی، اے فلاں انجینئر کے بیٹے، اے فلاں انجینئر کی بیٹی، اے فلاں پائلٹ کے بیٹے، اے فلاں گریجویٹ کی بیٹی، اے فلاں سپاہی کے بیٹے، اے فلاں سپاہی کی بیٹی، بتائیں کس فلم کا گانا ہے؟ تو وہ فوراً کہے گی کہ آپ کو معلوم نہیں، کہ آپ نہیں جانتے، یہ گانا تو فلاں فلم کا گانا ہے، اس گانے کو فلاں گائیکار نے گایا ہے، اس فلم میں فلاں ہیرو اور ہیروئن ہے۔ آخر ساتھیوں، میں ان عورتوں کے ذمہ داروں سے، ان بہنوں کے ذمہ داروں سے، ان بیٹیوں کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ آخر آپ کی ماں ہے، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کی بھتیجیاں ہیں، آپ کی بھانجیاں ہیں، وہ کیسے مسلمان ہو گئی جبکہ کلمہ اسلام مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو نہیں سنا جو علم دین کے تعلق سے وارد ہے؟ مشکات شریف کی روایت ہے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، یعنی علم دین کا اتنا حاصل کر لینا، علم دین کا اتنا جان لینا، علم دین کا اتنا سمجھ لینا کہ آدمی حلال و حرام کی تمیز کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔